Students of 11th class, I hope you are taking keen interest in listening these virtual classes through YouTube link videos. As due to COVID-19, the physically we are not able to attend classes as normal, but the only way to reach out to you is only these virtual classes. Dear students, in these videos, you are taking interest and or trying to understand pointers. And dear students, our today's topic of botany it is photoperiodism. Have you ever wondered why certain flowers bloom only in certain seasons? Why do we get certain fruits in one particular season and not the other? This is because seasonal changes involve changes in the length of day and night, and some plants need a certain amount of light to flower. This is photoperiodism. Photoperiodism applies not only to plants but animals too. Photo means light and period means length of time, and therefore, by definition, photoperiodism is the reaction of plants and animals to the length of day and night. प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे जो फोटोपीरिज्म हमारा आज का टॉपिक है। आपने दिन दिन एक्टिविटीज़ में देखा हुआ होगा कि कुछ फ्लावर्स कुछ सीजन्स में खिलते हैं और इसी तरह से कुछ फ्रूट्स भी किसी खास सीज़न में तैयार होते हैं। इसका अगर आपने मुशाहिदा गौर किया होगा तो आपको अंदाज़ा इस बात का होगा कि सीजनल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज का गर्म कश्मीर का हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर जब मौसम गर्म होता है तो दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस तरह सरमा जब होता है तो रातें लंबी होती है और दिन बहुत छोटी होती है। तो इस तरह आप समझ होंगे कि जो ये चेंज होती है दिन और रात के इस लेंथ में, तो इससे क्या असर पड़ता है इन प्लांट्स में कि लाइट जो उनको मिलती है इससे एक रिएक्शन मिलती है। तो वो रिएक्शन जो इस लाइट अवेलेबिलिटी पर हमें एक प्लांट्स मिलते हैं उसको हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। फोटोपीरियडिज्म सिर्फ इन दरख्तों या पेड़ पौधों पर ही अपना असर नहीं दिखाती है बल्कि एनिमल्स पर भी अपना असर दिखाती है। So far as photo means light and period means length of time. तो हम फोटोपीरिज्म को क्या कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे कि रद्द अमल है या रिएक्शन ऑफ प्लांट्स इन हैवानात, नबातात और जमादात की जो एक रद्द अमल है इस दिन और रात की लंबाई के एवज़ जो उनकी वो रद्द अमल मिलती है उसको हम फोटोपीरिज्म कहते हैं। तो हम शॉर्ट कह सकते हैं कि फोटोपीरिज्म इज़ द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स टू द लेंथ ऑफ डे एंड लाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोपीरिज्म है ये एक रद्द अमल है नबातात और जमादात का लंबाई दिन और रात के एवज़, तो इसको हम फोटोपीरिज्म कहते हैं। So far as the photoperiodism is concerned, plants are divided into three categories. पहला है लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरा है शॉर्ट डे प्लांट्स, तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट्स। Dear students, we will take them one by one. First is long day plants, LDP long day plants. इसका पहला फीचर यह है कि these plants flower when days are longer. बच्चों चूँकि लॉन्ग डे प्लांट्स मीन्स कि वो फ्लावर्स जिनको दिन बहुत लंबा चाहे लॉन्ग डे प्लांट्स डेट मीन्स दीज प्लांट्स फ्लावर व्हेन डेज आर लॉन्गर। इनके फूल तभी खिलते हैं जब दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो। नंबर टू, दे रिक्वायर मोर देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट टू फ्लावर यूजुअली 14 to 16 hours। जो एक क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है 12 आवर्स, इससे ज़्यादा उनको लाइट चाहिए, दैट इज़ 14 से 16 घंटे उनको दिन की लाइट चाहिए, तब उनमें फ्लावर्स खिलते हैं। द लाइट पीरियड इज़ वेरी क्रिटिकल इन लॉन्ग डे प्लांट्स
Prolongation of light period or a brief exposure to light during dark period boosts flowers in these plants. ان plants کے لیے بہت لمبا یہ لائٹ پیریڈ ہونا چاہیے، وہ ان کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے. One usually does not find long day plants in places where length of day is too short. ان جگہوں پر جہاں دن کی لمبائی بہت کم رہتی ہے، جس سیزن میں کم رہتی ہے، وہاں پر لانگ ڈے پلانٹس کا اویلیبل ہونا نامشکل ہے، ناممکن ہے. دے آر آلسو کالڈ شارٹ نائٹ پلانٹس. ان کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دن لمبا چاہیے اور راتیں چھوٹی چاہیے ان پلانٹس کے لیے، تاکہ وہ اپنی فروٹس یا فلاورس ہو سکے دے سکے. تو ان کو ہم یا تو لانگ ڈے پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم ان کو دوسرا نام شارٹ ڈے پلانٹس کہہ سکتے ہیں تو میننگ از سیم، کہ ان کو دن لمبا چاہیے اور ان کو راتیں چھوٹی چاہیے. It is same in one, and they are also called short night plants. They are also called short night plants. اس میں ہمیں آتے ہیں سپانش ہوتا ہے، ریڈش ہوتا ہے، ہیبسکس ہوتا ہے، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں these are long day plants. اینڈ سیکنڈ ہے ہمارا شارٹ ڈے پلانٹس. لانگ ڈے پلانٹس کے اپوزٹ ہے شارٹ ڈے پلانٹس. دیز پلانٹس فلاور when the days are shorter. ان پلانٹوں میں تاکہ پھول کھلتے ہیں جب دن بہت چھوٹے ہوں گے. They need less than the critical duration of light, about 8 to 12 hours, 10 hours, and a continuous dark period, about 14 to 16 hours to flower. ان پلانٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو کرٹیکل ڈیوریشن آف لائٹ ہوتا ہے وہ 8 to 10 hours ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ ڈارک پیریڈ چاہیے، ایک لمبا ڈارک پیریڈ 14 to 16 hours ان کو چاہیے، کہ جس میں کنٹینیوس ڈارک پیریڈ ان کو چاہیے، کہ یہاں پر ڈارک پیریڈ زیادہ چاہیے 14 to 6 hours، اور جو لائٹ پیریڈ ہے وہ 8 to 10 hours کا ہونا چاہیے، تب ان میں یہ فلاورز بلوم ہوتے ہیں. The dark period is very critical for short day plants and has to be continuous. ان کے لیے جو شارٹ ڈے پلانٹس کے لیے ہے ان کے لیے ڈارک پیریڈ کرٹیکل ہوتا ہے، یعنی ان کو ڈارک پیریڈ لمبا ملنا چاہیے تب فلاورس ان میں آتے ہیں، اور وہ ان کو کنٹینیوس ملنا چاہیے. دیز پلانٹس ول ناٹ فلاور اف دا ڈارک پیریڈ از بریفلی انٹرپٹڈ بائی لائٹ. اگر ان پلانٹس میں کہیں جو ڈارک پیریڈ میں کہیں لائٹ کی انٹرپشن ہوگی تو ان میں فلاورس نہیں کھلتے ہیں. تو اس طرح سے ان کے لیے ایک لمبا ڈارک پیریڈ ضروری ہے جو کسی مداخلت یا کسی لائٹ کی انٹرپشن کے بغیر جاری رہے. شارٹ ڈے پلانٹس اور یوزولی ناٹ فاؤنڈ ان پلیس ویئر دا لینتھ آف ڈے از ٹو لانگ. ان جگہوں پر یہ نہیں ہوتے ہیں یہ پودے جہاں پر ڈے لائٹ یا لانگ ڈے لینتھ آف ڈے یہاں زیادہ ہو، یا دن کی لمبائی جہاں پر زیادہ ہو، وہاں پر شارٹ ڈے پلانٹس نہیں ملتے ہیں. دے آر آلسو کالڈ لانگ نائٹ پلانٹس. ان کا دوسرا نام ہے لانگ نائٹ پلانٹس. شارٹ ڈے پلانٹس جو ان کو چھوٹا دن چاہیے ان کو لیکن لمبی راتیں چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لانگ نائٹ پلانٹس. اس میں ایگزامپلز میں ہوتے ہیں سویابین ہوتا ہے، ٹوبیکو ہوتا ہے، کرائزنتھیمم ہوتا ہے، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں شارٹ ڈے پلانٹس. تو ہمارا تیسرا ہے اس کی کیٹیگریز جو ان پلانٹس کی ہے آن دا بیس آف فوٹو پیریڈ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈے نیوٹرل پلانٹس. دیز پلانٹ ڈو ناٹ فالو دا ریسٹرکشن آف کریٹیکل ڈیوریشن. ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان کو لمبا دن چاہیے یا چھوٹا دن چاہیے. ان کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ان کو کسی مطلب ایک ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. ان ادر ورڈز دے آر نیوٹرل ٹو لینتھ آف ڈے اینڈ نائٹ. وہ نیوٹرل ہے اس بارے میں، چاہے ان کو لمبا دن ملے یا چھوٹا دن ملے، لمبی راتیں ملے یا چھوٹی راتیں ملے، تو ان کی فلاورز ہر سیزن میں اور ہر مطلب فوٹو پیریڈ میں نکل آتے ہیں. ایگزامپلز میں ہوتے ہیں ٹمیٹوز ہوتے ہیں، پی پلانٹس ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں، ایٹسٹرا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فوٹو پیریڈزم ہے اس میں ہمیں 3 قسم کے پلانٹس ملتے ہیں. تو ایک وہ ہوتا ہے جن میں ڈیز لانگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں لانگ ڈے پلانٹس. تو جو لانگ ان کو جو لائٹ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ 14 to 16 hours ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم ان کو کہتے ہیں لائٹ پیریڈ از کرٹیکل. ان کے لیے لائٹ پیریڈ بہت کرٹیکل ہوتا ہے. اسی کے ان کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں دے آر شارٹ نائٹ پلانٹس، یا ان کو یہ نام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے دوسرا ہمارا یہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں شارٹ ڈے. دوسرا ہے شارٹ ڈے پلانٹس. تو جو شارٹ ڈے پلانٹس ہے ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ڈیز اور شارٹر، ان میں ڈیز شارٹر ملے تب ان میں فلاور کھلتے ہیں.
اسی طرح سے ان میں اور کچھ فیچرس ہیں کہ کرٹیکل ڈیوریشن آف لائٹ ہونا چاہیے 8 to 10 hours، اور ان کو ہم کہتے ہیں دے اور شارٹ پلانٹس، ان کے لیے ڈارک پیریڈ بہت کرٹیکل ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں دے آر لانگ نائٹ پلانٹس، تو اس طرح سے ہم ان شارٹ پلانٹس کو لانگ نائٹ پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے ڈے نیوٹرل پلانٹس، دے ڈو ناٹ فالو دس ریسٹرکشن، وہ پلانٹ جو کسی ریسٹرکشن کے بغیر کھلتے ہیں، ان کو ڈیوریشن کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ان کو ہم ڈے نیوٹرل پلانٹس کہتے ہیں۔ تو دیٹ مینز دے آر آلسو نون ایز نیوٹرل آؤٹ آف دا لنگتھ آف ڈے اینڈ نائٹ، تو اس طرح سے ہم ان کو کہتے ہیں ڈے نیوٹرل پلانٹس۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سفیشینٹ تھینک